میرا نام اسرار ہے اور میں جو بھی بات کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے قرآن مجید میرے ہاتھ میں میں سچ بولوں گا۔ جو ڈی ایف سی چناری اتفاقت عباسی، اس نے سب سے پہلے میری شراب لے کے آیا کہیں سے، میری گاڑی میں شراب رکھ کے، پھر ایس ایچ او کو اس نے بتایا کہ گاڑی میں شراب ہے، تو ہم نے ریڈ کیا ہے تو گاڑی میں شراب ہے، تو ایس ایچ او نے کہا ہے کہ یہ گاڑی لے کے آپ جو تھانے آ جاؤ، اور میرے اوپر اور میرے ساتھ جو دو سواریاں تھیں ان کے اوپر انہوں نے بوگس مقدمہ ایک بنا دیا، تشدد کیا، اور مجھے بار بار یہ کہتے رہے فلاں بندے کا نام لو، فلاں بندے کا نام لو۔ ایس ایچ او کے ساتھ اتفاقت عباسی ڈی ایف سی چناری تھانہ چناری میں جو ہے وہ ساتھ مل کے جو ہے مجھے مارتے پیٹتے رہے وہاں۔ ڈی ایف سی چناری اتفاقت عباسی جو ہے اس نے اپنی ذاتی ضد کی وجہ سے میری گاڑی میں شراب رکھ کے مجھے پھنسایا اس مقدمے میں۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور میں آئی جی ذات کشمیر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، میری گاڑی میں شراب نہیں تھی، میرے اوپر غلط مقدمہ بنا کے انہوں نے جو ہے مجھے پھنسایا ہے۔ جس طرح میں نے قرآن مجید اٹھایا، اسی طرح اگر ڈی ایف سی اتفاقت عباسی قرآن مجید اٹھا کے بولے کہ اس نے شراب نہیں رکھی تو میں ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا۔ وزیر اعظم صاحب، میں پچھلے 15 سال سے ہم آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں اور آپ ہی کو ووٹ دے رہے ہیں، اور میرے اوپر یہ آپ کے حلقہ انتخاب میں یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، آپ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب کو بھی اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے مجھے انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بیوی بچوں سمیت آئی جی آفس کے سامنے خودسوزی کروں گا۔ میری گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پہ جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں پولیس کے آگے اپنی نمبر بڑھانے کے لیے، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، میں نے آج تک یہ شراب کا کوئی کاروبار نہیں کیا، نہ ہی میں اس میں ملوث تھا۔ میری گاڑی میں شراب تھانہ پولیس چناری کے اہلکاروں نے خود ڈالی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اللہ ان کو اسی طرح پکڑے۔